الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے. بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. عید الاضحیٰ سے ہم فارغ ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ عالیہ میں ہم سب کی قربانیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مسند احمد کی حدیث ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں اور حضرات صحابہ کرام کثیر تعداد میں جمع ہیں. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ تمہاری مجلس میں
ابھی ایک شخص آئے گا، اللہ نے بذریعہ وحی بتایا ہے انہ من اہل الجنہ، کہ وہ آنے والا انسان جنتی ہے۔ صحابہ کرام عظیم خوشخبری سننے کے بعد اس انتظار میں کہ آنے والا عظیم شخص کون ہے، کہ جس کی جنت کی گارنٹیاں، جنت کے سرٹیفکیٹ، جنت کی ضمانتیں آسمان سے بذریعہ نبوت زبان اعلان ہو رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، ایک شخص آیا اور اس کی کیفیت کیا ہے کہ ہاتھ میں جوتا لیے ہوئے ہے اور اس کی داڑھی سے پانی کے قطرات ٹپک رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ابھی تازہ بتازہ وضو کر کے آیا ہے۔ آیا اور بیٹھ گیا۔ اس شخص کے بعد دوسرا کوئی شخص نہیں آیا حتیٰ کہ مجلس ختم ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام مجلس سے اٹھے اور اپنے اپنے کام، اپنے اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اگلا دن آیا، مسجد نبوی ہے، وہی صحابہ موجود ہیں اور وہی وقت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے زبان نبوت سے پھر وہی کل والا اعلان دوبارہ دہرایا کہ یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی جو شخص آئے گا اللہ نے بتایا ہے وہ جنتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، وہی شخص حاضر ہوا جو کل آیا تھا، کہ جس کے آنے کے بعد پھر اور کوئی نہیں آیا تا آ کے مجلس ختم ہو گئی۔ اور آنے والے شخص کی کیفیت بھی وہی ہے جو کل تھی، ہاتھ میں جوتا ہے اور پانی کے قطرات داڑھی سے ٹپک رہے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ ابھی تازہ بتازہ باوضو ہو کر آئے ہیں۔ بیٹھے، مجلس ختم ہوئی، چلے گئے۔ تیسرا دن آیا، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر وہی جملہ دہرایا، ابھی جو آئے گا اللہ نے بتایا ہے جنتی ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں تیسرے دن بھی وہی شخص آیا جو کنٹینیو 2 دن سے مسلسل آ رہا تھا، جس کے بعد پھر کوئی نہیں آتا تھا تاکہ مجلس ختم ہو جاتی تھی۔ تیسرے دن بھی وہی شخص آیا۔ تیسرے دن مجلس ختم ہوئی، ہر صحابی اٹھا اور اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ یہ آنے والا جوان، آنے والا عظیم انسان، جس کو زبان نبوت سے، اللہ کے حکم سے جنت کی بشارتیں مسلسل 3 دن سے سنائی جا رہی ہیں، یہ اٹھتا ہے، گھر چلا جاتا ہے۔ گھر داخل ہی ہونے لگا تھا کہ ایک پاؤں گھر کی چوکھٹ سے باہر تھا، ایک اندر تھا، کہ پیچھے ایک آواز دینے والے نے آواز دی۔ جس نے آواز دی وہ کون ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی، عظیم صحابی۔ انہوں نے پیچھے سے آواز دی، انہوں نے آواز سنی، پیچھے مڑ کے دیکھا کہ عبداللہ ہیں۔ کہتے ہیں عبداللہ خیریت تو ہے؟ ابھی تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں موجود تھے اور ابھی مجلس ختم ہوئی، آپ یہاں خیریت؟
کہتے ہیں ہاں خیریت ہے، میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے آپ سے کام ہے، بتائیے۔ عرض کرتے ہیں کیا آج رات مجھے اپنے گھر ٹھہرنے کی اجازت دیں گے کہ میں آج رات آپ کے ہاں قیام کروں، آپ کے ہاں ٹھہروں؟ اس نوجوان صحابی نے، عظیم انسان نے، اس صحابی کی جب یہ بات سنی، کہتے ہیں اہلاً و سہلاً، موسٹ ویلکم، جی آیا نا، ست بسم اللہ، آئیے، دروازے کھلے ہیں، بستر بچھایا گیا ہے، کھانا کھلا دیا گیا، کھانا کھلا دیا گیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کے گھر میں مہمان ٹھہرا ہوا، جس کے متعلق نبوت کی زبان سے متواتر 3 دن جنت کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں، وہ بھی بستر پہ سویا، اس نے دعائیں پڑھی، سنت کے مطابق لیٹا، دعائیں پڑھ کے سو گیا۔ میں بھی سویا لیکن میں جاگ رہا ہوں، وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے، میں جاگ رہا، گھنٹہ گزرا، 4 گزرے، جتنی بھی دیر رات کو سونا تھا ہم سوئے، وہ سو کر اس نے رات گزاری، میں جاگ کے رات گزارتا رہا۔ کیوں؟ کہ دیکھوں تو صحیح کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی وجہ سے اللہ نے آسمان سے نبوت کی زبان سے اعلان کروا دیا کہ جو ابھی آئے گا اس کو کہہ دو کہ وہ جنتی انسان ہے۔ وہ کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کو جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں؟ میں کہا کرتا ہوں جنت کے داخلے کے لیے صحابی ہونا ہی کافی ہے، جنت کے دخول کے لیے صحابی کا شرف مل جانا کافی ہے، اور جنت کے داخلے کے لیے آسمان سے یہ اعلان نازل ہو کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اعلان بھی اللہ کے رضا کے بعد جنت کے داخلے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اس ایک انسان کو جنت کی بشارتیں آسمان سے نازل ہو کر زبان نبوت سے اعلان سنایا اور کیا جا رہا ہے کہ یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، ابھی جو آئے گا اللہ فرماتا ہے یہ جنتی انسان ہے۔ آخر وہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جس عمل کی بدولت اللہ بھی اس سے راضی ہو کر نبوت کی زبان سے انسانوں کے لیے جنت کی بشارتوں کا اعلان سنایا جا رہا ہے؟ کون سا عمل؟ ہم نے بھی معاشرے میں کبھی نظر دوڑائی، دیکھا ہے یار وہ اتنا نیک آدمی ہے، کیوں نہ ہو کہ اس سے بہتر ہم بھی بنیں، وہ ایک عظیم انسان ہے، کیوں نہ ہو کہ اس جیسے ہم بھی بننے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیوں، یہ جذبات، یہ شوق، یہ تڑپ، یہ جذبہ اگر تھا تو یہ جذبہ صرف اور صرف حضرات صحابہ کرام کے اندر تھا، اور یہی وہ جذبات تھے جن جذبات کی وجہ سے، یہی وہ شوق تھا جس شوق کی وجہ سے، یہی وہ تڑپ تھی جس تڑپ کی وجہ سے آپس میں وہ شیر و شکر تھے، جن جذبات کی وجہ سے جس میدان میں گئے، جس شوق کی وجہ سے جس میدان میں گئے، جس ولولے کو لے کر، جس شوق کو لے کر جس میدان میں گئے، میدان بدر لگا، فتح ملی ہے، احد لگا، فتح ملی ہے، تبوک لگا، فتح ملی ہے، جس میدان میں بھی گئے اللہ نے فتح سے ہمکنار فرمایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام نے جہاں کلمہ میں یہ کہا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، وہاں یہ بھی کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخری نبی کے علاوہ نبی اور کوئی نہیں، اور پھر اس کے بعد اس نبی کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہوئے، ایسا عمل کر کے دکھایا، ایسا عمل کر کے دکھایا، المؤمن للبنیان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا ایک مومن کے لیے ایسے ہوتا ہے جس طرح کے اینٹوں سے براق سے بنی ہوئی دیوار ہوتی ہے، الگ اینٹیں کمزور ہوتی ہیں، جب الگ اینٹوں کو جمع کر کے
دیوار بنا دیا جائے، گرانا مشکل ہوتا ہے۔ مومنوں تم الگ الگ رہو گے، یہی ہوگا۔ ادھر سے تمہارے خوشی کے ایام ہوں گے، ادھر سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کی جائے گی، تبھی ہوگا۔ جب تک تم آپس میں اکٹھے نہیں ہوگے، کبھی سویڈن میں بے حرمتی ہوگی، کبھی کہیں ہوگی، کبھی کہیں ہوگی، کبھی نعوذ باللہ گڈر کے اندر ٹیشو پیپر قرآن کے اوراق کو بنا کے استعمال کیا جائے گا، کبھی کچھ کیا جائے گا، کبھی کچھ کیا جائے گا۔ آئیے فقیر اپنی زبان سے یہ جذبات کا اظہار کرنے کے لیے، یہ دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے، وہی جذبات لے لیجئے، وہی شوق پیدا کر لیجئے، وہی جذبہ پیدا کر لیجئے، وہی تڑپ ہمارے اپنے اندر پیدا کر لیجئے جو تڑپ حضرات صحابہ کرام کے اندر تھی۔ 313 تھے، میدان بدر کو فتح کیا، 700 تھے، میدان احد کو فتح کیا، اور اس کے بعد غزوہ تبوک میں تھے، جنگی آلات بالکل نہ تھے، لیکن اللہ نے فتح سے ہمکنار کیا تھا۔ کیوں؟ کہ جب انہوں نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور جب انہوں نے کلمہ نبوت کا اعلان کر دیا اور زبان نبوت سے انہوں نے باتوں کو سن لیا، سننے کے بعد رب کعبہ کی قسم ہے سورج مشرق کے بجائے مغرب سے تو نکل سکتا ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام کے اندر سنی بات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ انہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی، ایک غلط حرکت کی ہے جس سے مسلمانوں کے، مومنوں کے دل دکھے ہیں اور دکھنے چاہیے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اپنی عملی زندگی پر بھی نظر ثانی کرنا چاہیے۔ کیا اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے کیا ہم کہیں خود تو اپنے آپ کو قرآن کی بے حرمتی کا شکار تو نہیں بنا رہے کہ جس کی وجہ سے کل قیامت کا دن آئے، قرآن جہاں سویڈن کے مخالف کھڑے ہو کے رب کائنات کے عدالت میں کھڑے ہو کے مخالفت کے اندر بیان دے، کہیں اسلام قبول کرنے والے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والوں کے متعلق کہیں کمپلین نہ درج کرائے۔ قرآن مجید ہمیں دیکھنا ہوگا۔ وہ کیا خوبی تھی، وہ کیا نیکی تھی جس کی وجہ سے 3 دن مسلسل اس صحابی کو جنت کی بشارتیں ملتی رہیں۔ یہ جذبات ہمارے اندر ہونے چاہیے، یہ شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے، یہ تڑپ مجھ سمیت ہر انسان کے اندر ہونی چاہیے، ہر مرد و عورت کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ اگر 5 نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا۔ وہ تہجد کا اہتمام کرتا ہے، ہمیں اشراق، چاش اور اوابین کا اہتمام کرنا ہوگا۔ وہ 1 پارہ پڑھتا ہے، ہمیں 2 پارے پڑھنے ہوں گے۔ وہ 2 پارے پڑھتا ہے، ہمیں 1 منزل پوری پڑھنا ہوگی۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، نیکیوں میں پہل، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں پہل، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ نیکیوں میں پہل، یہ خیر خواہی ہے، نیکیوں میں پہل، یہ کامیابی ہے، نیکیوں میں پہل، یہ جنت کی ضمانت ہے، نیکیوں میں پہل، یہ قیامت والے دن حوض کوثر سے پانی پینے کی ضمانت ہے، نیکیوں میں پہل، حوض کوثر کے بعد جھنڈے کے سائے کا حقدار بنانے کی یہ سفارش ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں سبقت کیجئے۔ وہ 1 کام کرتا ہے، ہمیں 2 کرنا ہوں گے۔ وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، ہمیں نوافل کا اہتمام کرنا ہوگا۔ وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے، ہمیں تہجد کا اہتمام کرنا ہوگا۔ وہ 10 روپے دیتا ہے، ہمیں 50 دینے ہوں گے۔ وہ 50 دیتا ہے، 100 دینے ہوں گے۔ وہ 100 دیتا ہے، 500 دینا ہوگا۔ وہ 500 دیتا ہے، 1000 دینا ہوگا۔ فاستبقوا الخیرات، اور قیامت کا دن آئے گا، عرش الہی سے اعلان ہوگا، وہ کہاں ہیں آپس میں، این المتحابون فی اللہ، کہاں ہیں جو اللہ کی خاطر آپس میں ایک دوسرے سے شیر و شکر ہونے والے تھے، این المتحابون فی اللہ۔ مجھے حدیث یاد آئی، یہ روایت بھی مسند احمد کی صحیح حدیث ہے۔ قیامت کا دن آئے گا، درمیان میں جملہ متعارضہ کے طور پہ یہ بات عرض کرنے لگا ہوں، مسند احمد کی صحیح حدیث
پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا قیامت کا دن آئے گا، رب العالمین کے حکم سے ایسے ممبر و محراب بنائے جائیں گے، رب العالمین کے حکم سے ایسے اسٹیجوں کو سجایا جائے گا جن اسٹیجوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر انبیاء بھی رش کریں گے، جن اسٹیجوں کی خوبصورتی کو دیکھ کر مجاہدین بھی رش کریں گے، اور نیک لوگ بھی شوق کریں گے، اور ان کی خواہش ہوگی کہ کاش کے ممبر و محرابوں پر ان اسٹیجوں پر ہمیں بٹھایا جائے۔ ہر بندہ اس بات کا منتظر ہوگا، نبی اپنی جگہ منتظر، صالحین اپنی جگہ منتظر، شہداء اپنی جگہ منتظر کہ ہمیں آواز دی جائے گی آئیے اسٹیجوں کو سجا دیا گیا ہے بیٹھ جائیے۔ ابھی منتظر ہوں گے کہ ہمیں آواز دی جائے گی، آواز دینے والا آواز دے گا این المتحابون فی اللہ، اور کہاں ہیں آپس میں دنیا کے اندر ایک دوسرے سے پیار کرنے والے، کہاں ہیں دنیا کے اندر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کہاں ہیں دنیا کے اندر ایک دوسروں سے اللہ کو راضی کرنے کے خاطر اپنی نا کی جذبات کی قربانی دینے والے، اپنی میں کی قربانی دینے والے، اپنے جذبات کی قربانی دینے والے کہاں ہیں؟ این المتحابون فی اللہ، کہاں ہیں اللہ کی خاطر اپنے سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے؟ جب یہ اعلان کیا جائے گا جو دنیا کے اندر اللہ کے خاطر، اللہ کے دین کے خاطر، رب کے قرآن کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہوں گے، ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو جانے والے ہوں گے، آپس کی ناراضگیوں کو ختم کر کے، آپس کی میں کو اور آپس کی اناؤں کو ختم کر کے، اور قربانی کرنے والے کو سبق دیا جا رہا ہے وہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرنے والے پہلے اپنے اناء کی قربانی دینا ہوگی، جانور کی بوٹیاں بنانے والے پہلے اپنی میں کو مارنا ہوگا، پہلے اپنی اناء کو ختم کرنا ہوگا، آپس میں شیر و شکر بننا ہوگا، آپس میں نفرتوں کی قربانی دے کر، آپس میں جذبات کی قربانی دے کر، آپس میں اختلافات کی قربانی دے کر ہزاروں کی قربانی پیش کرو گے رب العالمین مقبول فرمائے گا، لاکھوں روپے کی قربانی دو گے رب العالمین قبول فرمائے گا، اربوں روپے کی قربانیاں خرچ کر دو گے رب العالمین قبول فرمائے گا، اربوں روپے لگا کے بھی اگر ہمارے دل ایک دوسرے کے متعلق نفرتوں سے بھرے رہے، ہمارے دل ایک دوسروں سے قدورتوں سے بھرے رہے، ہمارے دلوں کے اندر نفرت موجود رہی، حسد موجود رہا، بغض موجود رہا، نفرتوں کے جذبات موجود رہے، یاد رکھنا لاکھوں لگاؤ گے بیکار، ہزاروں لگاؤ گے بیکار، یہ ہزاروں لاکھوں کی ہوئی قربانیاں یہ فائدہ تبھی دیں گی جب ہم اپنے دلوں کے اندر پلنے والی نفرتوں اور قدورتوں کی قربانی دیں گے۔ اعلان ہو رہا ہے این المتحابون فی اللہ، سبحان اللہ، کہاں ہیں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے، کہاں ایک دوسرے سے آپس میں پیار کرنے والے؟ جو آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرنے والے اللہ کی رضا کے خاطر وہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے، پروردگار عالم اعلان فرمائیں گے یہ ممبر و محراب، یہ اسٹیج آج میں نے تمہارے زینت کی خاطر سجا دیے ہیں، بیٹھ جاؤ ان پر، بیٹھ جاؤ میرے بھائیوں۔ آج مسلمانوں کی عزتوں پہ حملہ، آج مسلمانوں کے دین پہ حملہ، آج مسلمانوں کے عفتوں پہ حملہ، آج رب قرآن رب کریم کے کلام پہ حملہ ہے۔ کیوں ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ مومن آپس میں ایک نہیں ہیں۔ اگر مومن آپس میں ایک بن جائیں، اللہ کی قسم، جس طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب آپس میں مختلف ہوتے ہیں مسلمانوں کے خلاف کافر ملتوں واحدہ بن جاتا ہے، اور اگر آج مسلمان بھی ایک ملت کا ثبوت دیں اور ایک ملت ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ کافر دم دبا کے بھاگ جائے گا، کبھی مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر پائے گا۔
میرا اعلان اور ہے، آپ کا اعلان اور ہے، میری مسجد کی آواز اور ہے، آپ کی مسجد کی آواز اور ہے۔ کہاں سے اتحاد آئے، کہاں سے اتفاق آئے، کہاں سے محبت آئے، کہاں سے پیار آئے؟ نفرتوں کو ختم کیجئے، نفرت کو محبت میں بدل لیجئے، اختلاف کو ختم کیجئے، اختلاف کو اتحاد کی فضا میں تبدیل کیجئے۔ اس کے بعد پھر نعرہ لگائیے اللہ اکبر۔ حضرات صحابہ کرام جب نعرہ لگایا کرتے تھے، اللہ کی قسم کفر دم دبا کے بھاگ جایا کرتا تھا۔ 313 تھے، 1000 تھا، سارا لاہ لشکر اسلحہ سے لبریز ہے، اور 313 بچے ملا کے، بچے بڑے ملا کے 313 تھے، لیکن لڑنے کا کوئی ساز و سامان نہ تھا۔ ایک ایمان کی غیرت دل کے اندر موجود تھی۔ 313 بھی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، غالب آ گئے، غالب آ گئے۔ میرے بھائیو، 3 دن سے متواتر خوشخبریاں۔ آخر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص 3 راتیں گزارنے کے بعد جب صبح کی نماز کے لیے آنے لگے، تیسرے دن دل میں کہتے ہیں یارو کوئی انوکھا عمل تو میں نے دیکھا نہیں ہے جو میں سمجھ سکوں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت کی بشارت دی ہے، کوئی ایسا عمل تو میں نے دیکھا نہیں ہے۔ رات کو یہ سویا رہتا ہے، میں جاگ کے میں نے گزاری ہیں، رات کو تو کوئی ایسا عمل کرتا نہیں، دن بھر کی ساری مصروفیات اس کی اور میری سیم ہیں۔ قریب تھا کہ اس کے عمل کو کم سمجھ کر، حقیر سمجھ کر یہ فیصلہ دے دیتا کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے۔ بس یہ بات ان کے دل کے اندر آنے ہی والی تھی کہ وہ جوان، وہ عظیم انسان، بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا، عبداللہ خیریت تو تھی، 3 راتیں آپ نے گزاری ہیں، دن ہوتا ہے آپ چلے جاتے ہو، رات ہوتی ہے آ جاتے ہو، خیریت تو تھی۔ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے بندے، ایسے نہیں آیا، کوئی چیز ڈھونڈنے آیا تھا، کوئی چیز، کسی چیز کی تلاش میں نکلا تھا۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ کہنے لگا 3 دن آپ کے آنے سے پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو آئے گا اللہ نے بتایا ہے جنتی ہے۔ 3 دن متواتر اعلان ہوتا رہا، اور 3 دن اس اعلان کے بعد آپ کے علاوہ اور کوئی صحابی اندر مسجد میں داخل نہیں ہوتا تھا تاکہ مجلس ختم ہو جاتی تھی۔ میں دیکھنا چاہتا تھا، یہ جستجو مجھے ہو گئی کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو جنتی ہونے کی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اور لوگوں بتاؤں یہ کون ہیں عظیم صحابی؟ ان کا نام لوں، یہ کون ہیں عظیم انسان جو چلتا زمین پہ ہے اور اللہ نے نبوت کی زبان سے جنت کی بشارتیں سنا دی ہیں؟ یہ 33 یا 35 سال کا نوجوان انصاری جوان ہے جس کا نام حضرت سعد بن معاذ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ عظیم انسان ہے جن کو زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سنائی گئیں۔ یہ 33 یا 35 سال کی عمر رکھنے والا جوان انسان جب یہ وفات پاتا ہے، یہ وہ عظیم انسان ہے۔ اس کے نماز جنازہ میں جب ان کا جنازہ پڑھایا جانے لگا، نماز جنازہ میں جہاں حضرات صحابہ کرام نے شرکت فرمائی، وہاں ان کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے بھی نازل ہوئے تھے، 70,000 فرشتے۔ اور یہ عظیم صحابی ہے جن کو جنت کی بشارتیں سنائی گئیں۔ جب یہ فوت ہوا، اہتز عرش الرحمن، اللہ کا عرش ہل گیا۔ یہ عظیم انسان ہے۔ آخر اس صحابی نے بتا ہی دیا۔ حضرت سعد فرمانے لگے، آخری بات ختم ہو گئی۔ حضرت سعد فرمانے لگے، عبداللہ نمازیں آپ بھی پڑھتے ہو، نمازیں میں بھی پڑھتا ہوں، روزہ آپ بھی رکھتے ہو، روزہ میں بھی رکھتا ہوں، نیکیاں آپ بھی کرتے ہو، نیکیاں میں بھی کرتا ہوں، لیکن میرے اندر ایک خوبی ہے یا میرے اندر 2 صفتیں ہیں جو میں اپنے اندر فیل کرتا ہوں، یہ میری خاصیت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلی خوبی یہ ہے، پہلی صفت یہ ہے، پہلی اچھائی یہ ہے، سنیے، لا اجد غلا لأحد من المسلمین ولیس فی قلبی غمر۔ اللہ اکبر۔ پہلی خوبی کہتے ہیں جب میں رات گزارتا ہوں، رات کو بستر پر سونے سے پہلے، آنکھیں بند کرنے سے پہلے
اپنے دل کو سارے لوگوں کے متعلق صاف کر کے سوتا ہوں۔ ہے ہمارے اندر یہ جذبہ؟ ہے ہمارے اندر یہ شوق؟ ہے؟ پھر ہم کہیں سویڈن سے یہ بری خبر کیوں آئی، امریکہ سے کیوں آئی، بھارت سے کیوں آئی، کبھی قرآن کو ٹیشو پیپر نعوذ باللہ بنا کے استعمال کیا گیا، یہ خبر کیوں آئی، کبھی قرآن کو جلاؤ کیا گیا، جلایا گیا، یہ خبر کیوں آئی؟ اس لیے آئی ہے ہمارے دل پاک نہیں، اس لیے آئی ہے ہمارے دل قدورتوں سے بھرے ہوئے، اس لیے آئی ہے ہمارے دلوں میں نفرت بھری ہوئی ہے، اس لیے آئی ہے ہمارے دلوں کے اندر حسد بھرا ہوا ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے ہاں ہاں اور کوئی خوبی نہیں، یہ تو خوبی میرے اندر ہے، جب رات کو سوتا ہوں سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ اور دوسری خوبی کیا ہے؟ جب سے میں نے اسلام قبول کیا آج تک میں نے کسی بڑے چھوٹے کے متعلق حسد نہیں کیا، حسد نہیں کیا۔ ہم حسد کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حسد کیا ہے؟ میرے پاس اچھی گاڑی ہے، کوئی نمازی یہ کہے اے مولی صاحب کو وڈی گڈی کتھوں آ گئی ہے جی، اے مولی جی دی تنخواہ دے 30,000 روپیہ تے 20 لاکھ دی 30 لاکھ دی گڈی کتھوں آ گئی ہے۔ یہ حسد ہے، حسد ہے۔ تنخواہ تے اسی دینے ہیں، اور کوئی سائڈ بزنس بھی نہیں ہے گا، اور کوئی کاروبار بھی نہیں ہے گا، یہ 15 لاکھ دی 20 لاکھ دی 25 لاکھ دی 30 لاکھ دی گڈی کتھوں آ گئی ہے۔ یہ حسد ہے۔ اور یاد رکھیے حسد جب انسان کسی کے متعلق کرتا ہے، جس کے متعلق کرے گا اس کا نقصان ہو یا نہ ہو، لیکن حسد کا نقصان ضرور ہوتا ہے۔ مال کا نقصان بھی ہوتا ہے، ایمان کا نقصان بھی ہوتا ہے، کہ حسد جو ہے انسان کو کفر کے دائرے تک لے جاتا ہے، کفر کے دائرے تک۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ وہ صحابی کہتے ہیں پہلی بات کہ میں اپنے دل کو صاف کر کے رکھتا ہوں، اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ میرے بھائیوں اس بات پر مجھ سمیت ہم سب کو عمل کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات، کوئی اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا پیے، اچھی سواری ہو، اچھی رہائش ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھا مکان ہو، اچھا کاروبار ہو، اس کو دیکھ کر جلنا نہیں، سڑنا نہیں، مرنا نہیں، دعا کرنی ہے اور یہ کہنا ہے لا حسد الا فی اثنین۔ اللہ اگر تو اس کو علم کی دولت سے مالا مال کر کے ممبر و محراب کا مالک بنا سکتا ہے، اللہ میری اولاد میں بھی یہ جذبے پیدا فرما۔ اللہ ان کو تو دولت دے کے وہ تیرے دین کے لیے خرچ کر سکتے ہیں، اللہ مجھے بھی عطا فرما، میں بھی تیرے دین کے لیے اتنا ہی خرچ کروں۔ میرے بھائیوں آئیے اپنے دلوں کو صاف کیجیے اور دلوں کے اندر اٹھنے والے حسد کے جذبات کو ختم کر کے آپس میں شیر و شکر ہو جائیے۔ اللہ کی قسم ہر طرف سے دائیں مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، زمین ہو، آسمان ہو، وما بینہما ہو، مسلمانوں کو ہر طرف سے خیر کی خبر آئے گی۔ اگر مسلمانوں کی یہی کیفیت رہی، سویڈن ہے، امریکہ ہے، بھارت ہے، کوئی بھی ہے، کہیں سے بھی آپ کو بری خبریں ملتی رہیں گی اس وقت تک جب تک کہ ہم آپس میں شیر و شکر نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ، اپنے درمیان اصلاح کیجئے اور اللہ کا خوف پیدا کر لیجئے۔ جو انسان ڈر گیا وہ تر گیا، جو نہ ڈرا وہ مر گیا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔